آج ہماری آمد طارق اعوان صاحب کے حجرے میں کل کے جو واقعات ہوئے تھے اسی کے بارے میں رات پتہ چلا، اور آج ہماری کیبنٹ کی میٹنگ تھی، میں وہی سے نکل کر سیدھا آیا، اور ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے گاؤں سے آیا ہوگا، ہم یہاں ملے اچانک، ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میں ہول ہماری مقصد جو پوری یہ واقعہ ہوا ہم سارے کے بارے کہتا ہے کہ اچھا نہیں ہوا، اور ہم سیاسی لوگوں کو سیاست کی طرح کر لینا چاہیے اور ذاتی دشمنیوں کی طرف نہیں لے کر جانا چاہیے۔ میں نے کل بھی ملک صاحب کو کہا کہ جو یہاں سے کوئی لوگ ملک صاحب کے گئے وہ دوسرے ایم این اے صاحب کی طرف، وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ مناسب بات نہیں تھی کہ وہی جائے، اور پھر اگر گئے تو اللہ تعالیٰ نے احرام کے احسان کیا، اس میں کوئی اس طرح نہیں ہوا کہ واقعہ ہوا اور کوئی گولیاں چلی اور لوگ زخمی ہو گئے، اللہ نہ کرے مر گئے، یا کوئی اس طرح اور واقعات ہوئے۔ تو ٹھیک ہے، بعض اوقات جذبات ہوتے، میں تو پہلے کہا میرا لیول یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ وہی آنا جانا بھی مناسب نہیں تھا، ہمیں اس طرح بات کر لینے چاہیے، مگر ہو گیا جو ایک جذبات میں گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ کوئی واقعہ اس طرح نہیں ہوا کہ اس میں یا لوگ مر گئے یا گولی چلی یا خون بہی، تو زیادہ افسوس کی بات ہوتی ہے اگر اس طرح انسیڈنٹ ہوتے۔ تو پھر گئے اور واپس آ گئے۔ پھر جو پولیس نے ایڈ کیا وہ بھی کسی طور مناسب نہیں ہے کہ اس میں دہشت گردی کے کیا واقعات ہوئے اور کس پر دہشت گردی ہوئی اور کس نے گولی چلائی یا کوئی اور کام کیا، اس طرح انسیڈنٹ ہے نہیں۔ پھر ان کا وہی جو بھی تھا دعوے بولنا اور مناسب اور اتنے پرچے کرنا، کیا کرنا، وہ بھی مناسب نہیں تھا، ان کو مناسب رویہ اختیار کر لینا چاہیے تھا، مگر اس کے اپنے ایک سیاسی دباؤ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سارے سیاست میں اس طرح نہیں سوچتے، بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کرتے، جس طرح میں نے کہا کہ اگر ملک صاحب گیا تو یا اس کے لوگ گئے تو اچھا نہیں ہوا، سب کو یہ سوچ لینا چاہیے جو بڑی کرسیوں پر بیٹھ جائے، تو وہ پھر مناسب نہیں ہوا اور بہت نامناسب 780 ہے اور کیا، اور بڑی دہشت گردی اور بڑے دفعات، اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ تو میں آج بھی ہم یہاں ملک صاحب کے ہم بہت احسانات ہے، یہ ہمارے ساتھ آئے، ہمیں جوائن کیا، ہمیں عزت دی، ہم بھی اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور سیاست ہمیشہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کے پوچھے اور ایک دوسرے کو ایک اچھا راستہ دکھائے۔ تو میں آج بھی کہتا ہوں زیادہ اس میں جانے کی نہیں، میں آج بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے اس کو بھی یہ ٹاسک دیتا ہوں کہ ان کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ، سیاست کو ذاتی دشمنیوں کی طرف نہیں لے کے جانا۔ اگر ہم سارے رہے تو سیاست بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو ڈاکٹر صاحب بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوسرے لوگ، میری طرف سے ذاتی میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، مگر میں نے اپنے ایکسپیرینس سے ان کے آپس میں کوئی اس طرح بات ہوئی نہیں کہ کوئی واقعہ ہوا ہے، لوگ مر گئے، فلاں ہو گیا، زخمی ہو گئے، اس طرح نہیں ہوا ہے۔ میرے خیال میں بجائے آگے لوگوں کے کام کرنے، خدمت کرنے، عوامی نمائندوں کے کام ہے، دوسرے چیزوں میں اسی طرح جانا مناسب نہیں ہے، تو اس میں یہ اپنا رول بھی ادا کرے گا، پلے کرے گا، اور ہماری آنے کا مقصد یا ملک صاحب کے ساتھ وہی اظہاری یکجہت کی کہ میں نے تو خود اس کو کہا، اس طرح کوئی بندہ نہیں کہتا ہے، میں نے خود یہ کہا ملک صاحب اچھا نہیں ہوا، مگر جو ہوا یہ پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ خیریت سے ہوا، کوئی اس طرح بات نہیں ہوئی، کوئی گولی نہیں چلی، کوئی خون نہیں بہا، تو پھر ان کو بھی اس طرح نہیں کر لینا چاہیے جس طرح ہو گیا۔ ہر ایک بات کی حل کی طرف جانا چاہیے، اور میری یہ استدعا ملک صاحب سے بھی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اور میں نے اس سے کوئی مشورہ نہیں کیا ہے، مگر ایک بھائی جو بات ہمیں اپنے لیے پسند ہے اس کے لیے بھی وہی بات کریں گے، اور دوسرے تو میں نے دیکھے بھی نہیں، جہاں بھی ہو تو ان سب سے کہ آپس میں اس طرح سیاسی چیزوں کو ذاتی دشمنیوں میں نہیں لے کے جانا چاہیے، اور پولیس سے بھی کہ ٹھیک ہے آپ
جس کی گورنمنٹ ہے، مگر آپ کو بھی خیال کر لینا چاہیے کہ جس چیز کا بھی واقعی مستحق ہے اور جتنا ہو گیا ہے اسی حد تک جانا چاہیے۔ ایک یہ نہیں کہ آپ کے جتنے دفعات سیکھے اور جتنے اپنے قلم سے اوپر سے آرڈر ہے سارے دفعات لگا دیا جائے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ میسج دیا ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں۔ تو ان کو ایک مناسب لیول سے اپنا ایڈ کر لینا چاہیے۔ تو میرے خیال میں نے بات کر دی، اور آپ کے کسی کی ذہن میں جو بھی بات ہو تو سینئر لوگ بیٹھے، میں دیکھتا ہوں ملک صاحب کی ماشاءاللہ تعلقات اور سب سے بہتر ہے، آئے ہوئے تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کو بھی دیکھا تھا، صاحب نے بھی دیکھا ہے، تو میں نے کہا بڑے بڑے سینئر لوگ بیٹھے تو ایک ہلکے کی سطح کے اوپر جو ہے وہ چپکلش کی سیاست چل پڑی ہے، اور ایک صوبے اور وفاق کے درمیان بھی ہے۔ تو کیا وفاق اور صوبے کے درمیان بھی مسائلت کے لیے کوشش کا کردار ادا کریں گے؟ جیسے کل سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ گورنر صاحب کو جو ہے پختونخوا اس میں گھسنے نہیں دیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق ہمیں جو ہے اپنا حصہ نہیں دے رہا، تو وہاں بھی آپ مفاہمت کی سیاست کریں گے؟ مجھے حیرت ہے، اور اس طرح بیانات جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو تو دینے بھی نہیں چاہیے۔ اس طرح جذبات اور اس میں آ کر کسی کو خوش کرنے کے لیے، اور ہماری یہ سادہ قوم جس کو ان جھوٹ پر اور غلط بیانی پر، میں آپ کو اسے دل کی آپ کے سوال کے اندر سوال کرتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں اپنی، وہ جو ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں نعرے لگاتے ہیں، تو میں نے ہم ایک دوسرے کے بعد میں جب وہ نعرے مارے شور اور گالیاں دے دے پھر آپس میں گپ بھی لگاتے، تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں یار، آپ کو لوگوں نے اس لیے بھیجے، اس کا حاصل کیا ہو رہا ہے؟ تو مجھے کہیں نے کہا کہ انجینئر صاحب ہمیں لوگوں نے کوئی کام شام پر ووٹ نہیں دیا، ہمیں ووٹ بھی اس لیے دیا ہے اور ہمارا کام ہو گیا۔ ہم 9-10 گالیاں دیتے اور بات کرتے تو اس کی ویڈیو بناتے، ایک ہی میں نے ایسا ہے موبائل دوسرے کو دیتا ہے کہ میں نعرے لگاؤں گا آپ ویڈیو بنائے، کہتے ہمارے کام ہو گیا، ہم نے جو بھی کرنا تھا یہ اپنے حلقے میں بھی بھیجیں گے، ویسے ہمارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور اپنے لیڈر کو جیل بھی بھیجیں گے وہ بھی خوش ہو جائے گا، تو ہمارا تو یہ کام ہے۔ تو بدقسمتی اس طرح اگر کسی کو صوبہ رول کرنا ہے تو اس کے لیے نہیں آیا آپ اس صوبے کے عوام کی مسائل دیکھے، تکالیف دیکھے، اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ ہم نے کئی چیزیں دیکھے، آپ کی پروٹیسٹ بھی دیکھی، احتجاج بھی دیکھی، اب بھی تیار ہے دیکھنے کو، ہم آپ کا وہی 3 مہینے کا دھرنا بھی دیکھا ہے، کیا اس دھرنے سے آپ نے کیا حاصل کیا کہ پی ٹی وی پر بھی حملہ کیا، اور کیا نہیں کہ کیا اس قوم کو آپ نے کیا دیا، پارلیمنٹ ہاؤس پر بھی حملہ کیا، پورے پاکستان کی عوام کی زندگیوں کو بھی آپ نے مفلوج بنا دیا، اور ہم نے آپ کا وہی شکل بھی دیکھا 9 مئی کا، کہ 9 مئی میں ابھی بات کرتے یہ کمیشن بنائے، وہ کمیشن بنائے، آپ پوری قوم گواہ ہے، اس پشاور کے عوام گواہ ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا۔ 9 مئی کی یہ جو ریڈیو اسٹیشن ہے وہی چاہی پہاڑ، اس کا وہی ماڈل ہے، اس کا کیا قصور کیا ہے کہ آگے اس میں آگ لگا دیا جائے؟ ان ٹول پلازوں کا کیا قصور ہے کہ ہم چکدرہ اور ملاکنڈ جاتے ہیں، وہی دیر سکاؤٹ کے بلڈنگ میں اندر گھس کر اور سارے چیزیں لے کے جانا، اس کا کیا قصور ہے؟ وہی دیر سکاؤٹ کے ایک اسکول چکدرہ میں، یہ بات کرتے پنجاب میں یہ ہوا، میں تو KPK کی بات کرتا ہوں، اور پورے ملک کو مفلوج بنانا، چیز کیا کے اندر بھی وہی تک بھی پہنچنا، کور کمانڈر کے گھر بھی جانا، کیا میسج دینا تھا آپ کو؟ یہ میسج دینا تھا کہ بیرونی انڈیا اور سب کو یہ میسج دیا ہے کہ ہمارے فورس اتنے کمزور ہے، اگر آپ آنا چاہے تو آ جائے، ہم نے اتنا کر دیا، آپ اسے زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ان باتوں سے کچھ اس سے کیا حاصل ہو گیا؟ اس کی پہلے والے دھرنے سے 90 دن کا کیا حاصل ہو گیا؟ جو دوبارہ اس پہلوان صاحب نے کہا کہ چڑھائی کرتے اسلام آباد پر، اسے کیا حاصل ہو گیا؟ اور 9 مئی سے کیا انہوں نے حاصل کیا؟ اگر حاصل کیا تو پاکستان کو نقصان دیا، پاکستان کی معیشت کو انہوں نے نقصان دیا، پاکستان کے امیج کو باہر دنیا میں کمزور کر دیا۔ ابھی اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان ایک ٹریک پر چڑھ گیا ہے، ماشاءاللہ جا رہا ہے، مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے، روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں روپے کو استحکام بھی مل رہا ہے، ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، ملک میں انویسٹمنٹ بھی آ رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو سعودیہ ہے اور کتنا ڈیلیگیشن ہے، کیا کیا معاہدے کے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی ایک ٹریک پر چل گیا۔ تو اس طرح بدقسمتی سے اس ملک میں اس طرح لوگ بھی موجود ہیں کہ ان سے وہی ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں چیف منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کو جو بھی اس صوبے میں، تو آپ کو مینڈیٹ مل گیا ہے، آپ کو مینڈیٹ مل گیا ہے تو آپ اپنے مینڈیٹ کا صحیح استعمال کرے، عوام کے بہتری کے لیے، اسے کوئی حاصل نہیں ہونا ہے۔
کہ اسے یہ حاصل ہو گیا، آپ احتجاج کرتے، پلا کرتے اور بظاہر ایک بات کرتے، اندر دوسری بات کرتے. 2 دفعہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے وہی اور بات کرتے. ہم باہر آ گئے، میڈیا میں بات کی، وہ بھی آپ نے سنی. اور یہاں جو اداروں کے بارے بات کرتے تو اس کی پوری کیبنٹ نے میٹنگ وہی کور کمانڈر ہاؤس میں کر دی، وہی گئے. تو قوم کو کیوں مفلوج بنا رہے، کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اگر بات کر دیں تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں، وہی بھیک مانگ رہے، اس پر لگے ہوئے. تو میں کہتا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. آخر میں ڈبل سٹینڈرڈ گرنے والا ہوتا ہے اور فال کرنے اور ناکامی ہوتی ہے. اگر ہم سارے پاکستانی ہیں، سب سے پہلے ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے. اتنے سب کو کمزور نہیں کر لینا چاہیے کہ کل پھر اس کے ساتھ ہمارا جواب ہی نہ ہو. تو آپ نے ذہول میں بات کرتا ہوں کہ اس جگہ نہیں چھوڑوں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کسی کی یہ نہیں ہے. اب کسی کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کے دفتر آتے، آپ چھوڑتے نہیں چھوڑتے. گورنر صاحب کو کیا تکلیف ہو گئی کہ نہیں خواہ مخواہ میں جاتا ہوں، آپ ایک ہی لوگ ایڈیا خان کے اس کا شکل دیکھتا ہوں. عزت سے بات کر لینے چاہیے، اچھی باتیں کر لینے چاہیے، اس سے کسی کا دل جیت سکتا ہے. اور اس کا کلچر اس طرح ہے. یہ پی ٹی آئی کے بدقسمتی سے ان کے کارکنان سب کا کلچر ہے کہ اچھی باتیں کسی پر اچھی لگتی نہیں. اور کہتے ہیں کسی کو گالیاں دے، بری باتیں کرے تو اس سے زیادہ کچھ ملتا ہے. وہ سر شور شرابہ اور جھوٹ اور قانون کی دھجیاں اڑانے والے یہی لوگ ہیں نا جو ابھی ترغیب دے رہے ہیں کہ قانون کی رکھوالی کرو. تو یہ کس طرح ایک محب الوطن پاکستانی ہو کہ یہ گورنمنٹ کی تنصیبات پہ انہوں نے جو حملے کیے اس کے بارے میں ذرا بتائیے. نہیں، میں نے تو آپ کو بات کر دی کہ اس طرح یہ کس طرح میں دل سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے وہی روز بھی دیکھی ہے جب نواز شریف صاحب کا فیصلہ آ رہا تھا، ہم اس کے ساتھ دفتر میں اس کا جو فواد تھا اس کے آفس میں بیٹھے تھے. یہ بات میں نے اسی دن اسمبلی میں بھی کی. اور پھر میاں صاحب بھی این ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. ہم 7-8 لوگ تھے اور وہ فیصلہ آ گیا آخر میں ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کو عمر نااہل کر دیا گیا. تو اس میں ہمارے لوگوں میں ایک دو نے کہا کہ کل کال دے رہے کہ پورے ملک کو بند کرا دے، بھائی جام الطال ہر جگہ لوگ نکل جائے. تو نواز شریف صاحب 1 منٹ خاموش تھا، پھر اس نے کہہ دیا کہ یار ان لوگوں نے کیا بیچاروں نے کہ اگر آپ ملک کو جیم کرتے تو کیا مجھے ان پاکستان کی عوام نے سزا دی ہے؟ مجھے نواز شریف صاحب کے وہ الفاظ یاد ہے کہ کیا ان مریضوں نے مجھے دیے جو ایمبولینسز میں پڑے ہوئے اسپتال جانے کے لیے ان کو راستہ نہیں ہم بند کریں؟ کیا ان لوگوں نے دیے جنہوں نے ٹکٹ لیے اور ایئرپورٹ جا رہے اور راستے بنے؟ کیا ان لوگوں نے مجھے نااہل کر دیا پورے ملک میں کہ سارے ہر چیز بند ہو جائے، راستے نہیں ہے ہر ایک کے لیے؟ نہیں اس نے کہا ناٹ اٹ آل، نہ کسی کو نکلنا ہے نہ کوئی بات کرنی ہے. اس طرح ہوتی ہے دلیری. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا، 100 مقدمات ہے اس پر، اس نے کیا نہیں کیا، اس میں میں جان رہا لمبی چیز. اور آپ کہتے ہیں کہ پوری قوم نکل آئے، اینٹ کا اینٹ بجا کے رکھے، سب کو تباہ کر دے، بیرونی دنیا میں میسج دے رہے، ایجنٹی کر رہے اس کے کہ ہم اگر 9 مئی کو یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں، آپ بھی کریں. تو میں کہتا ہوں اس طرح لوگ تو پھر کس منہ سے آئین کی بات کرتے، کس منہ سے قانون کی بات کرتے، کس منہ سے پاکستانیت کی بات کرتے. ان کو تو شرم آنا چاہیے اس طرح باتیں کرنا، اس کو زیب ہی نہیں دیتا. ایک ڈبل سٹینڈرڈ اپنے لیے ایک ہی بات کرنا اور دوسرے کے لیے دوسری بات کرنا مناسب نہیں. میں نے آپ کو کیٹیگری میں نے کہہ دیا. میں نے ہو سکتا ہے ملک صاحب مجھے غصہ بھی ہو دل میں اس سے بات کیے، مگر بات میں نے وہی بات کہ جو ہوا تو میں نے خود بھی کہا کہ اچھا نہیں ہوا. اب ایک سیاسی لوگ ہیں، ملک صاحب آپ بھی سیاست کرتے، وہ لوگ بھی سیاست کرتے، اور آپ بھی بات کی. مطلب ہے کہ میں بھی جو میں نے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب یہاں ہوتا ہے تو میں نے اس کو بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اس سے یہ چیز نہیں بنانا چاہتے، ان لوگوں کی طرح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ سارے اچھے طریقے سے چلے، افہام و تفہیم سے چلے. وہ اگر میں نے تو اپنا کام کرے، وہی مرکز سے کچھ لائے ان عوام کو دے دے. اگر یا صوبے سے لا سکتے، ملک صاحب اگر ایم پی ہے ہماری پارٹی کا تو ہم اس کے لیے حاضر ہے. وہی آ کر ہمارے پاس آتے بھی ہے کہ میرے علاقے یہ مسئلے ہم جو کر سکتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. ہم اس پر کبھی بلیو نہیں کرتے کہ سیاست
ذاتی دشمنیوں میں شفٹ ہو گئے. صاحب یہ بتائیں کہ نہیں, میں نے بات کر دی کہ پولیس نے، میں نے بات کر دی جو میرا لیول بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح باتیں کرو عوام میں. میں نے کہا پہلے جو کچھ ہوا، مگر اللہ نے یہ رحم کیا کہ کوئی اس طرح انسیڈنٹ نہیں ہوا. کوئی فائرنگ، کوئی زخمی ہونا، کوئی واقعہ اگر ہوتا تو وہ زیادہ اللہ نے رحم کیا، نہیں ہوا واپس. پھر جب نہیں ہوا تو اسی انداز سے ٹریٹ کر لینا چاہیے. پھر اس طرح نہیں کہ اوپر سے دباؤ ہے، مجھ پر یہ دباؤ ہے، مجھ پر وہ دباؤ ہے. اور جتنے دفعات اس کو یاد تھے سارے لگا لیے. میرے خیال میں اور اس کو یاد ہی نہیں ہوگا. 302 تو لکھ ہی نہیں سکتا ہے کہ وہی جب 302 کے بقیر تو جتنے ان کو یاد تھے ہر ایک ڈال دیا. میں تو وہی FIR دے. تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے. ضرور اس کی بھی ذمہ داری ہے. میں یہ بات بھی نہیں کرتا ہوں. ایک مناسب دائرہ کار کے اندر رہ کر لینا چاہیے. مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، ساری باتیں جتنی بھی آپ نے مفاہمت کی ہیں، 9 مئی کے حوالے سے مفاہمت نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی باتوں میں، نہ کے رویے میں، نہ اسٹیبلشمنٹ. بات کو چھوڑ کے اب آگے نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں، میں اب کہتا ہوں کہ مفاہمت تو ہوتا ہے سیاسی باتوں میں. میں کہتا ہوں کہ سیاسی اس طرح اگر آپ ملک کے خلاف سازش کریں، ملک دشمنی کریں، آپ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کام کرے، آپ پاکستان کی دشمنیوں کا اہلکار اور ایجنٹ بنے، تو اس کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ روز کہتا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. وہ 9 مئی تو ہم سب نے دیکھی، آپ پشاور کے لوگوں نے سب سے زیادہ دیکھی کہ کیا حشر تھا اس پورے پاکستان میں. تو اس طرح تو ہم نے دیکھے نہیں. میں نے اپنے لیڈر کی مثال آپ کو دے دی کہ اس نے کیا کہا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. اس نے کہا ان لوگوں کا کیا قصور ہے. تو اگر عمران کو ان کے مقدمات میں اریسٹ کیا جاتا ہے تو کہا لیتا ہے کہ میں کوئی آسمان سے آیا ہوں کہ مجھے کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا، اگر لگاتے تو اس ملک کا ایسی کروں گا. تو بات اصل میں ہے کہ اگر کوئی ملک دشمنی کرے تو اس کے ساتھ کیا مفاہمت ہوئی، اس کے ساتھ کیا بات ہوئی. اگر کوئی سیاسی بات ہے تو بالکل ہم تیار ہیں. سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، مگر اسی ٹائپ کی باتیں کہ ملک دشمنی کی بات ہے جس کے ذہن میں یہ چیز ہو. اور یہ تو ان کی تو یہ ہے کہ آج سے بھی نہیں ہے. ہمیں وہی لوگ اس پارلیمنٹ میں ہم بھی جاتے تھے، ہمیں وہی پارلیمنٹ یاد ہے 2013 کی کہ ہم اندر پارلیمنٹ میں ایک راستے سے جاتے اور باقر سارا 90 دن کا اور یہ دھرنا اور یہ موسیقی اور یہ گانے بجانے اور کیا ہو رہا تھا. یا APS کا واقعہ ہوا، اس کی پوری کیبنٹ وہی موجود. یہ دیکھو ان لوگوں کی ہسٹری ہے، ماضی ہے. یہ آخر میں یہ بات سامنے ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں. ملک یا چھوڑ دیا. ابھی نیا روایت دیکھ لیا کہ کیبنٹ کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی. ایک غریب صوبہ، اس کی کیا متحمل ہو سکتا ہے اس غریب صوبے کے کہ اتنے سیکرٹریز، اتنے دوسرے لوگ، اتنے وزیر، سب کو یہاں سے لے کر اسلام آباد میں جو TADA بھی بنا، سب کچھ بنا، میٹنگ وہی کرا دیتے. اور پھر وہی کیا ہے، وہی جیل کے ساتھ ہو چکے، کیا نام ہے، میں تو کہتا کہ وہی کیمپ آفس بنائے چیف منسٹر صاحب. وہی اگر بیٹھے کیمپ آفس بھی بنائے کہ لوگ جائے کہ اس کو جگہ معلوم کہ عمران کے جیل کے بعد ہمارا ساتھ بھی بیٹھے کہ لوگ مسائل حل کرے، کیونکہ اس کو تو وہی سے طواف کرنے کا اور ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. تو اس کی تو اس طرح آپ نے مفاہمت کی بات کی تو سیاسی باتوں میں ہم بالکل کہتے ہیں. اور اس طرح ملک دشمنی کی بات ہے، اس پر اگر کمپرومائز کیا جائے تو پھر ہر ایک کرے گا کہ یہ آسان بات ہے. صاحب یہ بتائیں کہ یار میں نے تو بات کر دی نا ریپیٹڈلی، تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں. میں نے بات کر دی. ٹھیک ہے، شکریہ سر.